السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں آسان عربی گرامر، اور اس میں ہے ہمارا لیسن نمبر 15 اور چیپٹر چل رہا ہے ہمارا وسعت کا، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے تنوین اور ال کی کہانی۔ تو آج ہم تنوین اور الف لام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسم نکرہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے، اور اسم معرفہ میں ہماری 2 اقسام تھیں، اسم علم اور اسم معرف باللام، جس میں الحمدللہ ہم اسم علم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے الف لام کا اسم معرف باللام۔ وہ اسم جس میں ال شامل ہو، الف لام، معرف باللام کہلاتا ہے۔ جس طرح نکرہ کی نشانی تنوین ہے، اسی طرح معرفہ کی نشانی الف لام ہے۔ الف لام والا ہر لفظ 100% اسم معرفہ ہے۔ کسی نکرہ کے شروع میں لام تعریف لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کا فارمولہ کیا ہے کہ نکرہ لفظ کے شروع میں لام ساکن کا اضافہ اور آخر میں تنوین مٹا کر ایک حرکت، جیسے کتابن ہے، تو کتابن میں تنوین ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کتابن جو ہے اسم نکرہ ہے۔ اب اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اسم معرفہ بنانے کے لیے ہم کتابن کے آگے لام ساکن لگا دیں گے، لام ساکن لگا دیں گے، اور تنوین جو ہے وہ سنگل ہو جائے گی، 2 پیش 1 پیش میں بدل جائے گا، کتابن الکتابو۔ اہم قاعدہ یہ ہے کہ تنوین اور لام ساکن کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم الکتابن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تنوین اور لام ساکن کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یا تو ورڈ پر، لفظ پر الف لام لگا ہوگا یا آخر میں تنوین لگی ہوگی۔ اگر لفظ الف لام والا ہے تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، اور اگر لفظ تنوین والا ہے تو نکرہ ہوگا۔ یا تو لفظ پر تنوین ہوگی اور وہ لفظ نکرہ ہوگا، یا پھر لفظ پر لام ساکن ہوگا اور لام ساکن والا لفظ معرفہ ہوگا۔ لام تعریف ساکن ہے۔ کتابن اسم نکرہ، اسم نکرہ کتابن، اور اس کو معرفہ بنانے کے لیے آگے لام ساکن لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا، اور تنوین ہٹا کے سنگل تنوین میں چینج ہو جائے گی، الکتابو۔ لام ساکن کی وجہ سے ادائیگی ممکن نہیں، تو اب اس کی ادائیگی کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ لام ساکن کو پڑھنے کے لیے حمزہ سے درخواست کرنی ہوگی کہ وہ تشریف لائیں تاکہ لفظ پڑھا جا سکے۔ لام ساکن کی مدد کو حمزہ صاحب زبر کی حرکت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ لام ساکن کی مدد کو جو حمزہ تشریف لایا اس کا نام حمزۃ الوصل ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ زبان فلو چاہتی ہے، اس لیے لام ساکن کو پڑھنے کے لیے حمزہ زبر آ کو دعوت دی گئی کہ وہ تشریف لائیں تاکہ لفظ پڑھا جا سکے۔ اس طرح نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ال کا فارمولہ وجود میں آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ کتابن کیا تھا؟ نکرہ تھا۔ نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے لام ساکن لگایا اور تنوین ہٹا کے ایک حرکت لگا دی آخر میں، لیکن جب ہم نے لام ساکن لگایا تو ہمیں اس کی ادائیگی ممکن نہیں تھی، لہٰذا ادائیگی کرنے کے لیے پھر ہم نے الف کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں تاکہ ہم ادائیگی کر سکیں، اس لفظ کو پڑھ سکیں، کتابن الکتابو، کتابن الکتابو۔ کتاب نکرہ ہے،
الکتابو معرفہ ہے، کتابن تنوین کے ساتھ نکرہ اور الکتابو الف لام کے ساتھ معرفہ۔ جب بھی ہم دیکھیں گے کہ تنوین والا ورڈ ہے ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسم نکرہ ہے، اور جب بھی ہم دیکھیں گے کہ الف لام والا ورڈ ہے ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسم معرفہ ہے۔ الف لام کے حمزہ زبر آ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جبکہ لام ساکن لام تعریف کہلاتا ہے۔ الف لام والے لفظ سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا، لام ساکن سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ الف کو ہم لفظ کو پڑھنے کے لیے لائے تھے۔ الف کو ہم کیوں لائے تھے؟ لفظ کو پڑھنے کے لیے لائے تھے۔ جیسے یہاں پر الکتابو، الکتابو، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پیچھے ایک ورڈ ہے جسے ہم لام کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں الف کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ذالک الکتاب، ذالک پلس کتاب، ذالک اور کتاب، تو اس میں ہم الف کو ڈراپ کر دیں گے۔ ذالک الکتاب، ڈائریکٹ اس کاف کو لام سے جا کے ملائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں سنگل کتاب پڑھنا ہے تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے، لہٰذا ہم پڑھیں گے الکتاب، الکتاب زبر کے ساتھ۔ لیکن اگر ہمارے پاس پیچھے کوئی ورڈ موجود ہے، جیسے یہاں پر ہمارے پاس ذالکہ ہے، تو ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ آگے بڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں الف لام والا ورڈ کہاں ملتا ہے۔ آیت کو غور سے دیکھیں گے تو ہمیں ہدہد ملے گا، اور اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہدہد صاحب الف لام کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ایک اسپیشل خاص ہدہد ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا، جو کہ خبر لایا ہے سبا کی مملکت کی۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، لا اری الہدہد۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر ہم صرف ہدہد پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے الہدہد، الہدہد حمزہ زبر آ کے ساتھ، لیکن اگر ہم پیچھے والے ورڈ سے ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے لا اری الہدہد، تو اس میں ہم پھر الف کو ڈراپ کر دیں گے۔ الف ہم اسی صورت میں لائیں جب ہمیں ورڈ کی ادائیگی کرنی ہو، اگر پیچھے ہمارے پاس کوئی ورڈ ہے تو پھر وہ لام سے ٹچ ہو کر ہی پڑھا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں اسم نکرہ بھی ملے گا اور اسم معرفہ بھی ملے گا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، غُرَابًا تنوین ہے تو اس لیے ہم نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ بھیجا اللہ نے ایک کوا، اور اسم نکرہ کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کوئی، کچھ، ایک۔ تو ایک کوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، وہ کوئی بھی ایک کوا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوا خاص کب بن گیا؟ جب اس نے انسان کو، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو قبر کھودنا سکھائی اور اسے اس بات کی سمجھ دے دی اسے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے، تو پھر وہ ایک اسپیشل کوے میں کنورٹ ہو گیا، مثل ھذا الغراب۔ تو وہ اسم نکرہ والا کوا جو صرف غرابن تھا، وہ اسپیشل کوا بن گیا کہ جو قبر کھودنا سکھا رہا تھا۔ الغرابی، الغرابی، لیکن پیچھے والے ورڈ سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الف ڈراپ کر دیں گے۔ ھذا الغرابی، ھذا الغرابی، جو تنوین والا ہے وہ اسم نکرہ ہے، اور جو الف لام والا ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک الف لام والا ورڈ ایک اور بھی ہے، النادمین، النادمین، الف لام پلس نادمین، تو یہ جمع سالم ہے، مذکر۔ آگے بڑھتے ہیں،
اس میں بھی ہمیں دو ملیں گے، ایک تنوین والا اور ایک الف لام والا۔ تو جو تنوین والا ہے ذبابن، ذبابن اسم نکرہ ہے، اور جو الف لام والا ہے وہ اسم معرفہ ہے، الذباب، الذباب۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، لن ہرگز نہیں، یخلقو وہ پیدا کر سکتے، ذبابن ایک مکھی بھی۔ تو اسم نکرہ کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ایک، کچھ، کوئی۔ تو یہاں ترجمہ ہے ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، ذبابن مکھی، ایک مکھی، کوئی بھی مکھی اسم نکرہ ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا اگرچہ وہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر ان سے چھین لے، کون چھین لے؟ الذباب مکھی چھین لے، شیئاً کچھ بھی، لا يستنقذوه وہ اس کو نہیں چھڑا سکتے، منہ اس سے، مکھی کچھ لے کر بھاگ جائے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے من دون اللہ سوائے اللہ کے اولیاء کاٹ ساز، کمثلی جیسے مثال کس کی؟ عنکبوت کی، مکڑی کی۔ اور مکڑی نے کیا بنایا؟ بیتن ایک گھر، وَإِنَّ اور بلا شبہ، اوہنا زیادہ کمزور، بیوت سب گھروں میں، لبیت العنکبوت البتہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ تو اس میں العنکبوت، العنکبوت کیا بتا رہا ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے، ال پلس عنکبوت، کمثل العنکبوت۔ اور اس میں جو بیتن ہے تنوین والا وہ بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور البیوت، البیوت اسم معرفہ ہے۔ آیت کو غور سے دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں 3 اسم معرفہ ملیں گے۔ وَأَوْحَى اور وحی کی، ربک تیرے رب نے، کس کی طرف؟ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں کیا بنا؟ بیوتاً گھر بنا، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یعرشون۔ تو اس میں ہمیں 3 اسم معرفہ ملیں گے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ النحلی الف لام کے ساتھ، الجبالی الف لام کے ساتھ، الشجری الف لام کے ساتھ۔ 3 اسم معرفہ الگ ہو گئے، اور اس میں ہمیں ملا ایک اسم نکرہ ملا، اور اس کی نشانی کیا تھی؟ تنوین تھی۔ بیوتن گھروں کو بناؤ، اور یہ اسم نکرہ بھی ہے، اور بیوتن ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر بھی ہے، بیت کی جمع بیوت، تو یہ اسم نکرہ ہے، جمع مکسر ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ عربی کا ال انگریزی کے آرٹیکل دا سے مشابہ ہے۔ انگریزی زبان میں دا کاؤ سے مراد ایک گائے بھی ہو سکتی ہے، اور گائے کی پوری جنس بھی، بالکل اسی طرح عربی کے الانسان میں ایک انسان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور پوری نسل انسانی بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو تنوین کیا بتا رہی ہے ہم کو؟ کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ تنوین کیا بتا رہی ہے؟ ایک گائے، اسم نکرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک کوئی ایسا یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تذبحوا بقرۃً ایک گائے ذبح کرو، یہ تنوین والی گائے تھی، سادہ سی گائے تھی، ایک کوئی سی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے خود کو مشکل میں ڈالا،
سوال پر سوال کرتے چلے گئے اور اس گائے کو جو کہ ایک سادہ سی گائے تھی کنورٹ ہو گئی وہ ایک خاص گائے میں ان کے سوالوں کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ البقرہ البقرہ البقرہ، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے کہ وہ کس قسم کی ہے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو بقرتن اسم نکرہ اور البقرہ اسم معرفہ ال کے ساتھ۔ والتینی انجیر کی قسم، الف لام پلس تین، تو یہ اسم معرفہ ہے، خاص قسم کا فروٹ ہے، اس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ اسی طرح والزیتونی، الزیتون الف لام پلس زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابرکت پھلوں کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں، تو یہ الف لام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ آیت میں اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں 20 الف لام والے الفاظ ملیں گے، 20 اسم معرفہ ملیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ ان المسلمین، المسلمین نمبر 1، والمسلمات نمبر 2، والمؤمنین نمبر 3، والمؤمنات نمبر 4، والقانتین نمبر 5، والقانتات نمبر 6، والصادقین نمبر 7، والصادقات نمبر 8، والصابرین نمبر 9، والصابرات 10، والخاشعین 11، والخاشعات 12، والمتصدقین 13، والمتصدقات 14، والصائمین 15، والصائمات 16، والحافظین 17، فروجہم والحافظات 18، والذاکرین 19، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات 20۔ تو یہ پورے الف لام والے الفاظ 20 ہیں آیت میں، اور سارے کے سارے اسم معرفہ ہیں، اور ہم یہ پہلے بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ جمع مذکر و مؤنث سالم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، المسلمین کو توڑتے ہیں، الف لام پلس مسلم پلس یا نون۔ تو الف لام نے کیا بتایا کہ یہ اسم معرفہ ہے، مسلم میں سے ہم نے نکالا اس کا مادہ، اس کا روٹ سین لام میم، اور آخر کے یا نون نے کیا بتایا کہ یہ جمع سالم مذکر ہے۔ اسی طریقے سے المسلماتی کو توڑتے ہیں، الف لام نے کیا بتایا کہ یہ اسم معرفہ ہے، مسلم میں سے ہم نے اس کا مادہ سین لام میم الگ کیا، اور آخر کے الف تا نے ہمیں بتایا کہ یہ جمع سالم مؤنث ہے۔ الحافظینہ کو توڑیں گے تو الف لام نے کیا بتایا کہ یہ اسم معرفہ ہے، فوراً سمجھ گئے ہم الف لام کو دیکھ کر کہ یہ تو اسم معرفہ ہے، اور حافظ کو ہم نے الگ کیا تو اس میں سے ہم نے حافظ اس کا مادہ نکالا، اور پھر یا نون سے ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ جمع سالم مذکر ہے۔ الحافظات، الحافظات کو توڑیں گے تو الف لام میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم معرفہ ہے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے، اور کون سا اسم ہے؟ معرفہ ہے۔ پھر حافظ میں سے ہم حافظ کو الگ کریں گے، یہ اس کا مادہ ہے، اور آخر کے الف تا نے بتایا کہ یہ مؤنث ہے اور جمع سالم ہے۔ جی ساتھی، الحمدللہ آج ہم نے کور کیا اسم معرفہ کو، جس میں ہم نے تنوین سے الف لام کو کنورٹ کیا اور نکرہ سے معرفہ بنانا سیکھا، قرآن کریم سے بھی اس کی پریکٹس کی۔ یہ ساری ہمارے پچھلے اسباق کی فہرست ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے یہ سارے اسباق حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ڈائری میں نوٹس بنا سکتے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے نئے چیپٹر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.